زمین پر بیاں گرنے لگی ہیں، زمین پر بیاں گرنے لگی ہیں، بتاؤں کیا گزرتی ہے جو دل پر، ذرا دیکھو تو ایسا جاد اٹھ کر، ذرا دیکھو تو ایسا جاد اٹھ کر، ستمگاروں سے کس کو بچاؤں، کہاں تک پوچھ پہ کوڑے میں کھاؤں، کہاں تک پوچھ پہ کوڑے میں کھاؤں، ترس کھاتا نہیں ہے کوئی مجھ پر، ذرا دیکھو تو ایسا جاد اٹھ کر، ذرا دیکھو تو ایسا جاد اٹھ کر، ستم کیسا ہے یہ اللہ جانے، نہر پہ کٹ گئے غازی کے شانے، نہر پہ کٹ گئے غازی کے شانے، بچائے گا میری اب کون چادر، ذرا دیکھو تو ایسا جاد اٹھ کر، ذرا دیکھو تو ایسا جاد اٹھ کر، پڑا ہے دھوپ میں سرور کا لاشا، کہیں اصغر کہیں اکبر کا لاشا، کہیں اکبر کہیں اکبر کا لاشا، لاشیں دست میں لاشوں کے اوپر، ذرا دیکھو تو ایسا جاد اٹھ کر، ذرا دیکھو تو ایسا جاد اٹھ کر، صدائے زینب دلگیر آتی، کرے گا کیا کوئی تحریر آتی، کرے گا کیا کوئی تحریر آتی، زمن یہ غم سنے گا کوئی کیوں کر، ذرا دیکھو تو ایسا جاد اٹھ کر، ذرا دیکھو تو ایسا جاد اٹھ کر، زینب کی یتیمہ مظلومہ قیدی بی بی جو زندان شام سے آرتی ہائے بابا کی آوازیں بلند کر رہی ہے، اس بی بی کا پرسہ پیش کیا۔ بڑا دلسوز منظر رہا ہوگا وہ جب سکینہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی یہ کہتی رہی ہوگی، بھیا جب ظالم میں اگر مر جاؤں کفن دے تو کفن نہ لینا، تو اسی کے بعد جب سے گزارش سینہ زنی کر لے، اور یمن سقائے سکینہ مشق سکینہ بمبئی دستے سے گزارش ہوگی کہ وہ سینہ زنی کے لیے فوراً آمادہ ہوں۔ اتنا بڑا مجمع نظروں کے سامنے ہے، بہنیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو لے کر کسی اہتمام میں آئی ہیں، یہ چلو چل کر کے پرسہ پیش کرنا ہے۔ صرف ایک فقرہ سن لیجئے، جب گھر جائیے گا جا کے بستر پہ آرام کیجیے گا تو فقرے کو یاد کر کے ذرا سوچیے گا کہ کیا منظر رہا ہوگا، اہل حرم نے برداشت کیسے کیا ہوگا۔ نوحہ سنا بھی آپ نے فیض جہاں صاحب سے، جب جناب سکینہ نے اپنے بھیا سجاد سے کہا، بھیا میں بہت دن یہاں زندہ رہنے والی نہیں ہوں بھیا اگر میں مر جاؤں تو پریشان نہ ہونا۔ نوحہ یہی سن رہے تھے نا، بھیا پریشان نہ ہونا اگر میں مر جاؤں۔ بھیا ایک بات کہوں آپ سے، سجاد نے پوچھا ہوگا، بہن بتاؤ نا۔ بھیا اگر ظالم کفن دے تو کفن نہ لینا۔ سوچو امام پہ گزری کیا ہوگی وہ بہن جس نے تماچے کھائے کچھ نہ کہا، کانوں سے بندے کھینچے گئے کچھ نہ کہا، جسے اونٹ کی ننگی پشت پہ جگہ جگہ کے بات آ گیا کہتی کہ بچا لو، کچھ نہ کہا۔ بی بی نے اپنے غم کا کہیں کوئی شکوہ نہ کیا۔ کتنی حساس ہے حسین کی بیٹی۔ جب سکینہ نے یہ کہا ہوگا 4 سال کی عمر، زندان، قیدی، قید و بند کی زندگی، پردیس، وطن مدینہ دور، اس غربت میں شام جب ہوئی ہوگی، سکینہ نے کہا ہوگا بھیا اگر ظالم کفن دے تو بھیا نہ لینا۔ پوچھا ہوگا سکینہ کیوں؟
حسین کی حساس بیٹی، نہ کائنات میں ایسی بیٹی ملی نہ ایسا بابا۔ حسین نے سکینہ کو مانگا تھا دعاؤں میں۔ عزیزو سنو، سکینہ نے کفن کے لیے کیوں منع کیا؟ بھیا کفن ملے تو نہ لینا سجاد، بھیا ہمیں جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دینا۔ یہ بھی منظر ذہن میں رہے کہ سجاد خون کے آنسو کربلا سے رو کر کے آیا اس لیے کہ باپ کا لاشا پہ گورو کفن پڑا رہا۔ سوچو کیا منظر رہا ہوگا، رباب بھی سن رہی ہوگی، زینب بھی سن رہی ہوگی۔ بھیا سجاد کفن نہ لینا۔ سکینہ کیوں بیٹا، سکینہ کیوں بہن؟ بھیا بتاؤ، اس لیے کہ سکینہ کے کلیجے پہ بڑا زخم ہے۔ بھیا بتاؤ نا، سکینہ کیوں کفن نہ لے؟ بھیا اس لیے کہ بابا کا لاشا پہ گورو کفن پڑا رہا۔ جب بابا کو کفن نہ ملا تو سکینہ کفن لے کے کیا کرے گی؟ بھیا سجاد، بھیا مجھے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دینا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے اتنا بتائیے کہ بچوں کو پیار کرنے کے لیے اگر ہاتھ بندھے ہو تو کیا کوئی پیار کر سکتا ہے؟ نہیں پیار کر سکتا۔ ہاتھ کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ اب ذرا روایت سے پوچھیے، علماء سے پوچھیے، نہا آپ نے سن لیا مشق سکینہ سینہ زنی کے لیے آمادہ ہے۔ اگر بیویوں کے ہاتھ جب پس پشت بندھے رہے ہوں گے تو سکینہ کو پیار کیا کیسے ہوگا؟ جب ہاتھ پر سے پشت بندھے رہے ہوں گے تو سکینہ کو پیار کیا کیسے گیا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ سکینہ کو کسی نے گود میں لے کر کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا ہوگا۔ ہاں ایک جگہ ملتی ہے کہ جب یہ اسیر کر کے قافلہ لے جایا جانے لگا تو ایک مرتبہ خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا، حسین کا سر نیزے کے اوپر تھا، خولی آگے بڑھا، تعزیہ نے لیے سجاد پوچھو سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ سجاد ہاتھوں کو جوڑ کے بابا کے پاس گئے، بابا اب تعزیانے کھانے کی ضرورت نہیں بابا، بابا اتنا بتا دو نا بابا یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ حسین نے آواز دی، اے میرے لال سجاد میری سکینہ راستے میں بچھڑ گئی ہے۔ سوچو سجاد سے کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ صفات اللہ علیہ سکینہ کو تلاش کرنے بھیا کی عمارت لکھی تو ایک فکرہ ہے، اس کے بعد آپ جانو دستہ جانے انجمن مشق سکینہ ممبئی کا دستہ سینہ زنی کے لمحہ فکرہ سنو میری بہنوں۔ تاریخ کہتی کہ ایک مرتبہ بی بی زینب تلاش کرنے نکلی، جیسے ہی نکلی تو بی بی نے کیا منظر دیکھا، ایک معظمہ ہے ملبوس ہے پردے میں، بی بی اپنی آغوش میں لیے ہوئے اس بچی کو پیار کر رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں شب عاشور کے بعد پہلی مرتبہ بی بی کو پیار ملا ہے۔ عزیزوں جیسے ہی آغوش ملی یہ سکینہ جس کی آنکھیں بند ہوئی، جس کی آنکھیں لگ گئی، زینب نے دیکھا ایک بی بی پردے میں ملبوس بچی کو اپنے زانو پہ لیے پیار کر رہی ہے۔ علی کی لاڈلی بیٹی آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھائے ہوئے قریب پہنچی، بی بی نے اشارہ کیا ذرا آہستہ آہستہ، اس بچی کی ابھی ابھی آگ لگی ہے۔ زینب کہتی بی بی دعائیں دینے لگی، بی بی تیرا بہت بہت شکریہ، پہلی مرتبہ میرے بھائی کی نشانی کو کسی نے شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، ورنہ تماچے پڑتے رہے یہ بی بی کو زخم دیے جاتے رہے۔ اے بی بی تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، کسی نے تو سہارا دیا، اس بچی نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اللہ کتنا کرتا ہے زینب کے اس مرثیے میں کتنا دکھ اٹھایا ہے اس بی بی نے۔ ایک مطلب جیسے ہی زینب سے کہا تو مطلب بی بی سے رہا نہ گیا، چہرے کی نقاب پلٹ دیا، زینب یہ میرے حسین کی لاڈلی سکینہ ہے۔ اما زہرا کو نہ پہچانا، آواز دی اما اب آئی ہو۔ عزیز اسی انداز میں پورے دن آپ کو فرصت دیتے ہوئے جلوس میں چلنا ہے، نو ماتم کرتے چلنا ہے۔ عاشق سکینہ ہے ایک یاد ہے غازی کی، یاد ہے غازی کی، ایک یاد ہے غازی کی، یاد ہے غازی کی، ایک یاد سکینہ ہے عباس کا پرچم ہے، سکینہ عباس کا پرچم ہے اور ماش سکینہ ننھا تھا یہ مشکیزہ علم میں جو لگا ہے، ہر دور زمانہ سے یہی بول رہا ہے، امو سے بھتیجی نہ جدا تھی نہ جدا ہے، ایک یاد ہے غازی کی، یاد ہے غازی کی،
پنجے سے جو لپٹی ہوئی یہ ماشک سکینہ ہے، جو غور سے دیکھو تو لگے جیسے سکینہ ہے، عباس کے سینے پر رخسار سکینہ ہے، ایک یاد ہے غازی کی، ایک یاد سکینہ ہے، عباس کا پرچم ہے، سکینہ کا پرچم ہے اور سکینہ ہے۔ چلیے پہلے میں پیش کر رہا ہوں۔ کالا شاہ پڑا رہا جلتی زمین پہ شاہ کالا شاہ پڑا رہا، جلتی زمین پہ شاہ کالا شاہ پڑا رہا، سیدانیہ اسیر تھی اور سر کھلا رہا، مظلوم کی دکھی ماں کو، عاشور کو یہ محروم بھی دیکھتا رہا، کرب و بلا میں حشر کا منظر بپا رہا، ظلمت کا کائنات پہ پردہ پڑا رہا، ظلمت کا کائنات پہ پردہ پڑا رہا، ظلمت کا کائنات پہ پردہ پڑا رہا، عاشور کو یہ محروم بھی دیکھتا رہا، زمین پہ شاہ کالا شاہ پڑا رہا، بچوں کی پیاس کے لیے عباس نامور دریا میں گھوڑا ڈال دیا، کافی فوج مشکیزہ بھر کے نہر سے پلٹا وہ شیر نر، فوجیں لہوہان پڑی تھی ادھر ادھر، عباس ہی کے قبضے میں نام وفا رہا، عباس ہی کے قبضے میں نام وفا رہا، عاشور کو یہ محروم بھی دیکھتا رہا، زمین پہ شاہ کالا شاہ پڑا رہا، جلتی زمین پہ شاہ کالا شاہ پڑا رہا، محمد اور علی اصغر خجی ستر بکھرے پڑے گریت پہ زہرا کے گل بدن، اونو محمد اور علی اکبر خجی ستن دولہا کی شکل میں تھا بڑا دل برے حسن، افسوس مل سکا نہیں دو روز جنہیں کفن، لاشا سبھی شہیدوں کا خون میں اٹا رہا،
مبین دیکھتا رہا. زمین پہ شاہ تلاشا پڑا رہا. جلتی زمین پہ خاص طور پہ اس بندے کمانے میں پوری توجہ ضرورت ہے. جلتی زمین پہ شاہ تلاشا پڑا. خیمے بنے تھے ریت کا ایک ڈھیر علما. پھیلی ہوئی تھی دشت میں ہر سو اداسیاں. بے آس ہو چکی تھی نبی کی نوازیاں. چھائی تھی آسمان پہ بھی سرخ آندھیاں. پانی لبے فرات پہ سر پیٹتا رہا. پانی لبے فرات پہ سر پیٹتا رہا. عاشور کو یہ محروم بھی دیکھتا رہا. زمین پہ شاہ تلاشا پڑا رہا. جلتی زمین پہ شاہ تلاشا پڑا رہا. ایک دو پہر میں کٹ گیا لشکر حسین کا. باقی نہ کوئی رہ گیا یاور حسین کا. پھر یہ کام آ گیا اصغر حسین کا. ہاتھ پیر نثار ہو گیا صفدر حسین کا. دشت بلا میں خون کا دریا چڑھا رہا. خون کا دریا چڑھا رہا. دشت بلا میں خون کا دریا چڑھا رہا. عاشور کو یہ محروم بھی دیکھتا رہا. زمین پہ شاہ تلاشا پڑا رہا. جلتی زمین پہ شاہ تلاشا پڑا رہا. بیٹھی ہوئی تھی خاک پہ سیدانیاں تمام. مانگ اجڑی گود خالی لب پر خدا کا نام. زینب ہے اور لٹے ہوئے کنبے کا آزام. آلے رسول پر یہ مصیبت کا آزام. سنسان پن کا دل بھی ادھر ڈوبتا رہا. سنسان پن کا دل بھی ادھر ڈوبتا رہا. سیدانیاں اچھی تھی اور سر کھلا رہا. زمین پہ شاہ تلاشا پڑا رہا. جلتی زمین پہ شاہ تلاشا پڑا رہا. بالی سکینہ کہتی تھی ہو کے بے قرار. جناب سکینہ کس طرح سے اپنے بابا کے سینے کو یاد کر رہی ہیں. آپ تصور کو لگا رہا ہو کہ کیا فرمان ہے جناب سکینہ. بالی سکینہ کہتی تھی ہو کے بے قرار. سونگ کس کے سینے پہ کسے کروں گی پیار. صورت دکھا دو بابا مجھے اور ایک بار. پانی کا شکوہ اب نہ کروں گی میں زینہار. زیدی جہاں کا شرم سے چہرہ چھپا رہا. زیدی جہاں کا شرم سے چہرہ چھپا رہا. کربو بلا
منظر بپا رہا زمین پہ شاہ تلاشا پڑا رہا جلتی زمین پہ شاہ تلاشا پڑا رہا رہدانیاں سی تھی اور سب روح فاطمہ زہرا یہ بولی رو رو کر جب آیا چاند محرم کا آسماں پہ نظر تو روح فاطمہ زہرا یہ بولی رو رو کر میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرا حسین اب ہے تیرے حوالے میرے خدا میرے خدا میرا حسین اب ہے تیرے حوالے میرے خدا میرا حسین اب ہے تیرے حوالے لئن زادوں نے شبیر کو بلایا ہے یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے مجھے رلایا ہے حسن کو اور علی کو بہت ستایا ہے عجیب وقت میرے لاڈلے پہ آیا ہے رہے بلاؤں سے محفوظ میرے گھر کے نفر میرے خدا میرے خدا میرا حسین اب ہے تیرے حوالے میرے خدا میرا حسین اب ہے تیرے حوالے مجھے ہے یاد ابھی تک وہ آخری منظر ودا کے واسطے آیا تھا جب میرا دل پر مجھے ہے یاد ابھی تک وہ آخری منظر ودا کے واسطے آیا تھا جب میرا دل پر لپٹ کے قبر سے کہتا تھا مجھ سے رو رو کر دعائیں دیجیے اماں کہ جا رہا ہے سفر میرے خدا میرے بچوں کو راز آئے سفر میرے خدا میرے خدا میرا حسین اب ہے تیرے حوالے کیا فرمانے کی بھی ماتما ذرا سنا ذرا اب ہے تیرے ہے ساتھ ساتھ شہیدی کے قاسم و اکبر ہے ساتھ ساتھ شہیدی کے قاسم و اکبر ہے چھوٹے بچوں میں باخر سکینہ اور اصغر تمام کنبہ ہے ہمراہ طویل سفر کہیں ہے وادی و سہارا کہیں کہیں ہے شجر لٹینا چاہتے کسی دشت میں رسول کا گھر میرے خدا میرے خدا یعنی فاطمہ زہرا کو مرزا عباس سے کتنی سہارت ہے سنو زیادہ اس پر آپ کی پوری توجہ سکون ہے مجھے عباس شیخ کے ساتھ میں ہے حرم کے پردے کا احساس شیخ کے ساتھ سکون ہے مجھے عباس شیخ کے ساتھ میں ہے حرم کے پردے کا احساس شیخ کے ساتھ میں ہے وفا کے جسم کی ہر سانس شیخ کے ساتھ میں ہے مجھ
مجھ کو جس سے بڑی آس شہ کے ساتھ میں ہے، لگے نہ بازو پاس کو کسی کی نظر، میرے خدا میرے خدا میرا حسین اب ہے تیرے حوالے، میرے خدا میرا حسین اب ہے تیرے حوالے۔ بقائے دین محمد ہے مقصد شبیر، بقائے دین محمد ہے مقصد شبیر، ہے اس کے ساتھ ہر ایک لمحہ زینب دلگیر، ہے اس کے ساتھ ہر ایک لمحہ زینب دلگیر، لٹا کے حق پہ بہن بھائی اپنی کل جاگیر، دکھائیں گے ہمیں خواب خلیل کی تعبیر، بہن کے سامنے لیکن کٹیلا بھائی کا سر، میرے خدا میرے خدا میرا حسین اب ہے تیرے حوالے، میرے خدا میرا حسین اب ہے تیرے حوالے۔ گلے جا اکبر مہروں کا چھید دے گی سنا، گلے پہ تیر ستم لیں گے بغیر نادا، گلے جا اکبر مہروں کا چھید دے گی سنا، گلے پہ تیر ستم لیں گے اجغر نادا، دلیر اون محمد بھی قتل ہوں گے وہاں، جلے گا آگ کے شولوں سے شاہدی کا مکان، مجھے سنا نہ معبود کوئی ایسی خبر، میرے خدا میرے خدا میرا حسین اب ہے اور کیا فرما رہی ہیں فاطمہ ذرا سنو ذرا رو، میرے خدا میرا حسین اب ہے تیرے حوالے۔ سنا ہے 10ویں محرم کو قتل ہو گے حسین، خیام احمد مرسل میں ہوگا شور و شہ، سنا ہے 10ویں محرم کو قتل ہو گے حسین، خیام احمد